السلام علیکم۔ حکایات شخصادی میں سے تسلیم و رضا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ایک غلام نے بادشاہ کی نافرمانی کی اور بھاگ گیا۔ جب بادشاہ کے حکم سے اس کو پکڑ کر لایا گیا تو بادشاہ نے اس کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ جو ہی جلاد نے قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی تو غلام نے یوں دعا کرنا شروع کی: اے اللہ، اس بادشاہ کے ہاتھوں مجھے ہزاروں نعمتیں ملی ہیں۔ اگر آج اس نے میرے قتل کا حکم دیا ہے تو میں اس کو اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے خون کے بدلے یہ پکڑا جائے اور اس کے دشمن خوش ہوتے پھریں۔ بادشاہ نے غلام کے منہ سے یہ دعا سنی تو اس کا غصہ جاتا رہا، قتل کا حکم واپس لے لیا اور اٹھ کر غلام کی پیشانی چومنے لگا اور اس کو بہت بڑا عہدہ بھی دے دیا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حکایت سے مجھے سبق حاصل ہوتا ہے: اگر اپنے محسن کے ساتھ تسلیم و رضا والا معاملہ کیا جائے تو بڑے سے بڑا جرم معاف ہو جاتا ہے۔ جب بندے اتنے مہربان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے: گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میرا اللہ بھی کریم، اس کے محمد بھی کریم، در کریموں میں گناہ کار کی بن آئی ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں: نرم بات گرم آدمی پر پانی کا کام دیتی ہے۔ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میدان جنگ میں تیروں تلواروں سے بچنے کے لیے ریشمی دستانے پہنے جاتے ہیں جن سے تلوار کی کاٹ ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ریشم کتنا نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح نرمی سے دشمن کی دشمنی بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ تو واضح کن اے دوست بخصمتن کہ نرمی کن تیغ برندہ کن۔ خلق خدا پر نرمی کرنے سے اللہ کی مہربانی نصیب ہوتی ہے اور انسان قیامت کی سختیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الغرض نرمی سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔